ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں۔ نمبرات آپ کے اسکرین پر دیے ہوئے ہیں، ان نمبرات پر کال کر کے پروگرام میں آپ جو ہے سوالات کر سکتے ہیں، ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ کو آپ کی فرمائش پر جو حمد اور نعت سنائیں گے وہ ہیں ہمارے دوسرے مہمان افضل منگلوری صاحب، جو روڑکی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ اور افضل منگلوری صاحب جو کہ ایک بڑے شاعر ہیں اور کئی ایک پروگرام میں شرکت کرتے آئے ہیں، تو سب سے پہلے میں ان سے گزارش کروں گا، یہ خواہش کروں گا کہ آپ جو ہے ہمارے ناظرین کو ایک پیاری سی حمد سنائیں۔ جی افضل منگلوری صاحب۔ السلام علیکم۔ ایک ہم شدید پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ عظیم رب دو عالم تیری ثنا کے لیے، عظیم رب دو عالم تیری ثنا کے لیے، حدود فکر رسا کر تیری ثنا کے لیے، حدود فکر رسا کر تیری ثنا کے لیے، عظیم رب دو عالم۔ کیا بات! یہ کوثر، یہ دریا، یہ گلشن صحرا، یہ کوثر، یہ دریا، یہ گلشن صحرا بنے ہوئے ہیں مصمم تیری ثنا کے لیے، بنے ہوئے ہیں مصمم تیری ثنا کے لیے، عظیم رب دو عالم تیری ثنا کے لیے۔ اور یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں جی ارشاد۔ کہ سلامی دیتی ہے تیری ربوبیت کو نماز، سلامی دیتی ہے کیا بات! تیری ربوبیت کو نماز، بلند ذا کبھی پرچم تیری ثنا کے لیے، بلند ذا کبھی پرچم تیری ثنا کے لیے، عظیم رب دو عالم تیری ثنا کے لیے، حدود فکر رسا کر تیری ثنا کے لیے۔ اور یہ آخری شعر بھی سماعت فرمائیں جی ارشاد۔ اول سے چاند ستارہ شفق و شجر محسن، اول سے چاند ستارہ شفق و شجر محسن، کنوز وقف ہے ہر دم تیری ثنا کے لیے، کنوز وقف ہے ہر دم تیری ثنا کے لیے، عظیم رب دو عالم۔ اور محفظ بھی عرض کرتا ہوں جی
ارشاد۔ کہ تیرے حضور میں افضل نبامتوں کے یاش، تیرے حضور میں افضل نبامتوں کے یاش، بنا کے لاوا شبنم تیری سنا کے لیے، بنا کے لاوا شبنم تیری سنا کے لیے، عظیم رب دو عالم تیری سنا کے لیے، حدود فکر رسا کر تیری سنا کے لیے، حدود فکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب افضل مینگروی صاحب، بہت بہت شکریہ اس پیاری اور خوبصورت حمد کے بعد رخ کرتے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب کا۔ مفتی صاحب، آپ سے آج کا ہمارا یہ سوال ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کریں؟ جی مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الاکرمین الافضلین، وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین، اما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا عظمتوں اور رفعتوں والا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اس مبارک مہینے کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں، جہاں تک یہ سوال ہے، بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے ان بندوں کے لیے، خاص طور پر جو اخلاص کے ساتھ عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے اپنی رحمت کے قربت کا ذکر کیا تو فرمایا اخلاص اور احسان کے ساتھ عمل کرنے والوں سے اللہ کی رحمت بہت قریب ہے۔ ویسے تو اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، لیکن خصوصی رحمتیں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان خاص بندوں کو ملتی ہیں جو اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، خلق خدا کے ساتھ شفقت اور محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ احسان میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، لیکن احسان کا ایک خاص مفہوم ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کیفیت کو تو اپنے اندر حاضر رکھو کہ بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے اخلاص اور احسان کا طریقہ کہ بندہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے اور یہ بات اس کے ذہن میں رہے۔ تو رمضان سے کیسے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے؟ تو دیکھیے، روزہ خود ہماری اس تربیت کے لیے ہے کہ ہر لمحہ روزے دار کے پیش نظر یہ بات رہتی ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک لقمہ کھانے کے لیے تیار نہیں، ایک گھونٹ پینے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ کلی کرتے وقت منہ میں پانی ہے، کوئی کیمرہ بھی کیچ نہیں کر سکتا کہ ایک قطرہ اندر چلے گیا تو کیا واقعتاً اس شخص نے اپنے ارادے سے داخل کیا ہے یا غفلت کی وجہ سے داخل کیا ہے؟ جی نہیں، مگر بندہ اتنی احتیاط کے ساتھ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے کہ کہیں کوئی خطرہ میری غفلت کی وجہ سے اندر چلا جائے گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا اور میرے رب تبارک و تعالیٰ کو میں راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ جو کیفیت حاضر ہے اس کے ذہن و فکر میں یہ اللہ کے قرب کا ایک بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں تراویح مقرر کی گئی ہے، جس میں 20 رکعات کے ذریعے سے 40 مرتبہ اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور سجدہ خود اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو بندہ اگر کیفیت کو اپنے دل میں حاضر رکھ کر یہ کام کرے گا نا
تو اس کو ہر لمحہ محسوس ہوگا کہ میں رب سے قریب ہوتا جا رہا ہوں. اور اس میں غم گساری اور ہمدردی کا پہلو رکھا گیا ہے کہ آپ دوسروں کی ہمدردی کر رہے ہیں, بیماروں کے لیے, محتاجوں کے لیے, یتیموں کے لیے, یسیروں کے لیے آپ مدد فراہم کرنے کے لیے کاوش کر رہے ہیں. یاد رکھیے اللہ قیامت میں فرمائے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھ کو کھانا کیوں نہ کھلایا, میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہ کی. بندہ کہے گا میرے مولا تو بے نیاز ہے کہ بیماری تجھے لائق ہو, بیماری تجھے لاحق ہو اور بھوک تجھے لاحق ہو. اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر اس کی مزاج موسی کرتا تو مجھ کو تو وہاں پاتا تھا. فلاں بندہ میرا بھوکا تھا, اگر اس کو کھلاتا تو میری رحمت کو وہاں پاتا تھا. تو گویا قرب الہی کے لیے بھوکوں کو کھلایا جائے, بیماروں کے لیے دوائی چیزوں کا انتظام کیا جائے, ہمدردی اور غم گساری کے ذریعے سے روزہ, تراویح اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے رب کے قرب کے عظیم نعمتوں سے اور رحمتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں آپ. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تمہیدی کلمات کے لیے, آپ نے جو روشنی ڈالی عنوان پر. اور آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سٹی بس سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجئے. میرے دو سوال تھے. ایک سوال, روزے میں احتیاط کیا کرنا جان کے لیے؟ روزے میں احتیاط کیا کرنا روزے کے لیے؟ روزے کے لیے احتیاط کیا کرنا؟ تو دوسرا, تراویح پڑھتے نا مسجد میں پڑھنے سے ثواب زیادہ ہے, نہیں گھر میں پڑھنے سے ثواب زیادہ ہے, اور نعت بھی پڑھنا چاہیے. فرمائش. جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ زاہد صاحب مراد آباد سے محمد شہزاد علی بات کر رہا ہوں. جی محمد شہزاد صاحب سوال کیجئے. میں یہ کہہ رہا تھا, کل بھی میں نے ایک سوال پوچھا تھا تو رابطے کی وجہ سے جواب مل نہیں پائے تھے, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کیا روزے کی حالت میں اگر کسی حصے سے شریر کے خون نکل جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی. اور ایک افضل صاحب سے نعت کی فرمائش تھی, وہ آپ کو کروا دیں. ٹھیک ہے, پروگرام آپ کو کیسے لگ رہا ہے شہزاد صاحب؟ راہد صاحب جس دن سے آپ کا پروگرام اسٹارٹ ہوا ہے اس دن سے ہم یہ سمجھ لیے ہم تو 5 بجنے کا انتظار کرتے ہیں, ہمارے پورے گھر والے. جی جی جی. اور ماشاءاللہ آپ اور جو مفتی صاحب حضرات وغیرہ نعت خواں وغیرہ آتے ہیں ماشاءاللہ بہت عمدہ چل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور سب کو خیر و عافیت سے رکھے. آمین آمین. آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. جی جی بالکل بالکل, ہمیں تو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی ہے اب. ٹھیک ہے ٹھیک, بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں فیروز خان بول رہا ہوں ہلدوانی سے. میرا یہ سوال ہے, جیسے روزہ کھولنے کے بعد اذان ہو جاتی ہے تو ہم اذان کے ٹائم پہ کھاتے رہ سکتے ہیں یا پھر اذان کے جواب دیں؟ افطار کے وقت نا, اذان جب ہو رہی ہے. ہاں, یا ہر سمے جب بھی اذان ہوتی ہے تو ہم اس سمے کھائیں یا پھر اذان کے جواب دیں؟ ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ بس ٹھیک, بہت بہت شکریہ فیروز صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت ہم جموں کشمیر سے ہیں. جی سوال کیجئے. حضرت سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی تاپ راتوں میں ڈھونڈو. جی. تو یہ تاپ راتیں جو ہے کون سی متعین ہیں؟ ٹھیک. جی, اور دوسرا سوال حضرت آپ سے گزارش ہے جی کہ اپنے تھوڑے اس پروگرام کو اضافہ کریں. ٹھیک, مینجمنٹ تک آپ کی بات پہنچا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بتایا تھا میں نے سر, کشتواڑ سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجئے. سر تراویح کے بغیر روزے آ سکتے ہیں؟ تراویح کی جگہ تراویح کے بغیر جیسے کہ کوئی دقت ہے, جیسے درد ہوتا ہے یا بیماری کے تراویح نہیں پڑھ سکتی,
तो रोजा रख सकते हैं उसके बावजूद? जी, तरावी का अलग मामला है, रोज़े का अलग मामला है। ठीक है, मुफ्ती साहब से जवाब ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, हैदराबाद से भाई ने सवाल किया था कि रोज़े के लिए कौन कौन सी एहतियात करना ज़रूरी है जिसकी वजह से रोज़ा ना टूटे, क्या जवाब देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े में जिन चीज़ों से एहतियात ज़रूरी है उनमें से पहली बात तो ये है कि खाने पीने से, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ से अपने आप को बचाए रखना है, और हर वो चीज़ जो जिनसी जज्बात को भड़काने वाली हो उससे अपने आप को बाज रखना है। और सबसे अहम बात रोज़े की रूह ये है कि इंसान गुनाह के कामों से अपने आप को रोके रखे। गीबत और झूठ बात कहना, गंदे काम करना, खा प्रोग्रामों के ज़रिए से हो या वैसे ही आपसी गुफ्तगू के ज़रिए से हो, हर वो चीज़ जो फहाशी और बेहयाई पर मबनी होती है ये रोज़े की रूह के ख़िलाफ़ है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिह फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबहु, कि जो रोज़ा रख कर भी झूठी बातों से और गंदे कामों से, गलत कामों से अपने आप को बाज नहीं रखता, अल्लाह तबारक व तआला को कोई परवाह नहीं है कि वो खाना छोड़ दिया है और पीना छोड़ दिया है। मतलब ये हुआ कि रूहानी एतबार से रोज़ा एक एयर कंडीशन है। अब एयर कंडीशन में आप रहना चाहते हैं तो खिड़कियों को बंद करना पड़ेगा, दरवाज़ों को बंद करना पड़ेगा। तो अब रहमत के एयर कंडीशन में जब आप आ चुके हैं रोज़े के ज़रिए से, तो आपको झूठ का दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, फहाशी का दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, गंदी बातें, फिल्मी गाने सुनने से अपने आप को रोके रखना पड़ेगा, आँखों से फाश मनाजिर देखने से अपने आप को रोके रखना पड़ेगा। ये अगर चीज़ों से रोकेंगे तो रोज़ा अल्लाह के पास कबूल होगा। वरना सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। खाली मियाँ बीवी से जायज़ ताल्लुक़ को छोड़ने का नाम रोज़ा नहीं है। वो तो एक जायज़ चीज़ों से रोका गया है ताकि एक मश्क हो जाए, बंदे को तरबियत हो जाए कि देखो मैं जो चीज़ें मेरे लिए जायज़ थी मैं उसको जब छोड़ सकता हूँ तो नाजायज़ चीज़ों को भी छोड़ सकता हूँ, बुरी आदतों को भी छोड़ सकता हूँ। किसी के साथ गाली गलौज नहीं करना चाहिए, जुल्म और ज़्यादती नहीं करना चाहिए। आप अगर बड़े हैं तो अपने मातहतों के साथ काम के बोझ को हल्का करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत दस्तगीरी करे। और फिर ये बात है कि देखिए, आप वज़ू करने में एहतियात कीजिए, गुस्ल कर रहे तो एहतियात कीजिए, कहीं आपकी गफलत से पानी अंदर चला जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। और ऐसे ही कोई खुशबू सूंघना मना नहीं है रोज़े में, लेकिन खुशबू का धुआं जो होता है बाकायदा इरादे के साथ जाकर वो धुआं ले रहे हैं तो धुनी लेना ये रोज़े को तोड़ने वाला अमल होता है। अगरबत्ती जल रही है, आप उसकी धुनी ले रहे हैं, ये रोज़े को तोड़ने वाला है। इत्तेफाक से धुआं अगर पहुंच गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता अपने इरादे के साथ। ऐसे ही अगर क़ै अगर आ रही है तो मुंह भर कर क़ै आई और आप लौटा लिए या उसमें से कुछ हिस्सा भी अंदर लौटा लिए, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता खुद ब खुद मुंह भर के क़ै हो गई तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। और अपने इरादे से कोशिश करके अगर आप क़ै कर रहे हैं मुंह भर के तो फिर उससे भी रोज़ा टूट जाता है। तो ये चीज़ों से एहतियात ज़रूरी है। जी मुफ्ती साहब, इनका दूसरा सवाल था कि जैसे आजकल तरावी जो है घरों पर पढ़ रहे हैं तो उसका सवाब घरों पे जो पढ़ रहे हैं उसका सवाब ज़्यादा मिलेगा या जो मसाजिद में पढ़ी जाती है तो उसका सवाब ज़्यादा मिलेगा? देखिए, घरों में पढ़ने का सवाब और मसाजिद में पढ़ने का सवाब जहाँ तक है, आम हालातों में मसाजिद में पढ़ने से सवाब ज़्यादा मिलता है। अब फी ज़माना लॉकडाउन का सिलसिला है जिसकी वजह से मसाजिद में सारे लोग तो जा नहीं पाएंगे। जितनों के लिए इजाज़त है वो वहाँ मसाजिद में पढ़ रहे हैं, बकिया लोग इस उज़्र की वजह से घर में पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखिए कि आपके सवाब में अल्लाह कमी नहीं करेगा। इसलिए कि ये आप अपनी खुशी से नहीं रुक रहे हैं, बल्कि एक बीमारी के बायस, कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, कानूनी पाबंदी की वजह से आप रुक रहे हैं। इसलिए इसमें आपको बददिल होने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। घर में भी आप वक्त के साथ ही नमाज़ पढ़ें और उसी शौक़ और बलबले से पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपके सवाब में कमी नहीं होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और मोहम्मद शहजाद अली साहब ने मुरादाबाद से सवाल किया था कि अगर जैसे जिस्म के किसी भी हिस्से पे चोट लग जाए रोज़े की हालत में और खून निकलने लगे तो ऐसी सूरत में क्या रोज़े पर कोई असर पड़ेगा? अगर कोई किसी के जिस्म पर चोट लगे और वहाँ से खून निकले, ज़ख़म के मुकाम से खून निकले तो इससे रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता है, खा कितनी भी मकदार में खून क्यों ना निकले। हत्ता कि अगर आप अपने खून का टेस्ट करवाने के लिए अगर खून निकलवाते हैं ब्लड टेस्ट के तौर पर, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है।
کوئی چیز جسم سے خارج ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ داخل کی جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس لیے جسم سے خون کا نکلنا کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے ہو یا آپ اپنے ارادے سے ٹیسٹ کروانے کے لیے نکلوائے ہو، دونوں صورتوں میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی مفتی صاحب، اگر جیسے زخم پہ اگر ہم دوا وغیرہ لگاتے ہیں تو اس سے بھی تو روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا نا؟ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جیسے کوئی زخم ہو جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ کا اگر سوال ہم مرہم یا دوا وغیرہ لگاتے ہیں تو اس سے روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ ہاں دیکھیے، اگر زخم ایسا گہرا ہے کہ جیسے دماغ پر زخم ہے یا پیٹ پر زخم ہے اور گہرا زخم ہے، دوا لگانے سے دماغ کے اندر تک دوا پہنچتی ہے، یا پیٹ کا زخم ہے، معدے تک، جوف معدے تک دوا پہنچ سکتی ہے، تو اس کو منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے کوئی جسم کے بیرونی حصے پر دوا لگا رہے ہیں، اندر اگر وہ سرایت نہیں کر رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہلدوانی سے فیروز خان صاحب نے سوال کیا تھا کہ جیسے مغرب کی جب اذان ہوتی، ہم لوگ افطار کرتے ہیں، تو اذان کی آواز سن کر ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے یا افطار کرتے رہنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ عام طور پر ہمارے دیار ہند میں اذان کا وقت شروع ہونے سے پہلے، اذان کا وقت جو ہی شروع ہوتا ہے، رمضان میں اذان نہیں دیتے بلکہ سائرن بجاتے ہیں، تو سائرن بجنے کے بعد اس کا مطلب یہ اعلان ہوتا ہے کہ وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو آپ مغرب کا وقت کب ہے وہ دیکھ لیں، ٹائم صحیح طریقے سے معلوم کر کے آپ اس کو ملحوظ رکھیں، سائرن بجے اور ٹھیک وقت پر بجے تو آپ روزہ افطار کر لیں۔ لیکن اگر کہیں سائرن نہیں بج رہا ہے، افطار کا وقت شروع ہوتے ہی روز اذان ہی دی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو دو باتوں کا اختیار ہے۔ ایک تو یہ کہ مکمل اذان ہو جانے کے بعد آپ افطار کریں، یا یہ کہ آپ اس سے پہلے افطار کر لیں۔ لیکن احسن اور بہتر یہی ہے کہ اذان شروع ہونے کے ساتھ ہی آپ اللہ کا نام لے کر ایک آدھ کھجور کھا لیں یا کھجور کا کچھ حصہ کھا لیں، تھوڑا سا پانی پی لیں، افطار ہو گیا۔ افطار کا مطلب بہت زیادہ کھانا ہی نہیں ہے۔ اب اذان کا آپ جواب دیتے رہیں۔ اذان مکمل جب ہو چکی ہے تو پھر آپ نماز پڑھ لیں، مسجد میں جانے کی سہولت جہاں ہے تو مسجد میں پڑھ لی جائے گی، اگر نہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد نہیں جا رہے ہیں یا خواتین گھر میں رہ رہی ہیں تو پھر اذان کا جواب مکمل دینے کے بعد اور کچھ کھانا ہے تو کھا لیں، پھر آپ اس کے بعد نماز پڑھ لیں۔ لیکن اب اذان بھی چل رہی ہے، آپ جو ہے جواب کو ترک کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ کھاتے ہوئے بھی اگر جواب دے رہے ہیں، اذان کے کلمات کو دہرانا ہے نا، تو اگر کھاتے ہوئے آپ پھر درمیان میں جیسا مؤذن کا اذان کا کلمہ مکمل ہوا، وقفہ جو آ رہا ہے اس میں آپ جواب بھی دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کھاتے ہوئے بھی جواب آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں، آپ احتیاط کے ساتھ مکمل جواب دینے کے بعد بقیہ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی اختیار کریں، بہتر ہے۔ ایسا کوئی اس میں تنگی کا مسئلہ نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور افضل مینگلوری صاحب، کئی ایک نعت کی فرمائشیں آ چکی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ کسی بھی نعت کے جو آپ نے لکھی ہیں ان کے 3 اشعار جو ہیں ہمارے ناظرین کو سنا دیں۔ جی افضل منگلوری صاحب۔ جی شکریہ، بہت اچھا۔ مجھے بھی نیوز 18 کے ذریعے سے مفتی صاحب کے افکار و خیالات سے مستفید ہونے کا موقع ملا، اور تمام دنیا، تمام ممالک یہ پروگرام بڑی ہی دلچسپی سے اور پابندی سے دیکھتے ہیں۔ میں شہری اور افطار ٹائم جو نیوز 18 اردو کا ہے، بڑی معلوماتی یہ گفتگو ہوتی ہے۔ مفتی صاحب کا میں مشکور ہوں۔ سنیے تمام سامعین کے حکم پر یہ نعت شریف سے ایک شعر سماعت فرمائیے گا۔ چومو لب دعا سے ان پر پڑے نظر کو، چومو لب دعا سے ان پر پڑے نظر کو، جڑ لوں جبین اپنی مولا کے سنگ بل کو، جڑ لوں جبین اپنی آقا کے سنگ بل کو، چومو لب دعا سے ان پر پڑے نظر کو،
چوموں لب دعا سے رفلاک کی بلندی کو بھی نہیں مواصل افلاک کی بلندی کو بھی نہیں مواصل افلاک کی بلندی کو بھی نہیں مواصل اللہ نے جو بخشی رفعت نبی کے بل کو اللہ نے جو بخشی رفعت نبی کے بل کو کیا بات سبحان اللہ بہت خوب اپنی آقا کے سنگ بل کو چوموں لب دعا سے ان پر پڑے نظر کو چوموں لب دعا سے اور مجھ کو یقین ہے تو ہم جاؤں گا جب مدینے مجھ کو یقین ہے تو ہم جاؤں گا جب مدینے مجھ کو یقین ہے تو ہم مجھ کو یقین ہے تو ہم جاؤں گا جب مدینے دیکھیں گی منزلیں بھی رک رک میرے سفر کو دیکھیں گی منزلیں بھی رک رک میرے سفر کو چوموں لب دعا سے ان پر پڑی نظر کو جڑ لوں جبی میں اپنی آقا کے سنگ بل کو جڑ لوں جبی میں اپنی اور سرتاج دو جہاں کے روزوں کو دیکھتا ہوں سرتاج دو جہاں کے سرتاج دو جہاں کے دیکھتا ہوں میں آنسوؤں سے بھر کر دامان چشم پر کو میں آنسوؤں سے بھر کر دامان چشم پر کو مقطع سماعت فرمائیں کہ افضل ہے جو جہاں میں افضل سلام ستو افضل ہے جو جہاں میں افضل ہے جو جہاں میں افضل سلام ستو افضل بنا دیا جس نے میرا ہنر کو افضل بنا دیا جس نے میرا ہنر کو جڑ لوں زبین اپنی آقا کے سنگ بل کو چوموں لب
أوفوا. سبحان اللہ بہت خوب. بہت بہت شکریہ افضل بنگلوری صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں. مفتی صاحب بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں افضل بنگلوری صاحب جو روڑکی سے جڑے ہیں جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت سنا رہے ہیں. آپ کا بھی خیر مقدم ہے بریک کے بعد. اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے ہیں اور ان کے کیا کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. ہاں میں اورنگ آباد سے بول رہا ہوں احمد حسین. جی سوال کیجئے. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے قرآن شریف ختم کیا جی اور اسے اس کی دعا پڑھ کے بخش بھی دیا, لیکن بعد میں یاد آیا کہ آخری کے کچھ قرآن کے سجدے ادا کرنے رہ گئے, تو بخشش جو ہم نے بخش دیا اس پہ کچھ اثر پڑے گا بعد میں اگر وہ سجدے ہمارے جو رہ گئے؟ اور جو قضاء عمری ہے جو رمضان میں بہت سے لوگ روزے تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے, لیکن اگر وہ لوگ قضاء عمری رمضان کے جو نماز ہے وہ رمضان میں ہی ادا کرے تو اس کے ثواب کا کیا رہے گا؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اورنگ آباد سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ممبئی سے. سوال کیجئے. جی سوال یہ ہے کہ روزہ میں مطلب رہتا ہے وہ بچے جی مطلب وہ نماز کے ٹائم میں نماز پڑھتا ہے, جی قرآن کے ٹائم میں قرآن پڑھتا ہے, اور باقی ٹائم میں مطلب فون میں بزی رہتا ہے جو مطلب باقی ٹائم رہتا ہے, تو اس میں کیا روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ روزہ بھی رکھتا ہے, نماز کے ٹائم پر نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں موبائل پہ بزی بھی رہتے ہیں, یہ پوچھنا چاہ رہا مطلب جو ٹائم رہتا ہے باقی ٹائم بچتا ہے اس میں موبائل میں بزی رہتا ہے. ٹھیک, اور کوئی سوال؟ بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. رحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں چھندواڑا مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں. جی سوال کیجئے. پہلے تو نعت خواہ کو میرے مبارکباد کر دیجیے, بہت اچھی نعت سنایا آپ نے, اور مفتی صاحب کو بھی سلام میرا. ٹھیک ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک سوال کا جواب تو مل چکا ہے کہ کن باتوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. جی اگر وہ روشنی مفتی صاحب کو اور روشنی ڈالیں تو ڈال سکتے ہیں. دوسرا میرا سوال ہے کہ موبائل پہ قرآن شریف ڈاؤن لوڈ ہے موبائل پہ, اور گھر جی اور وضو بنا کے اس کو پڑھا جائے, اور بچہ گود میں ہے گھر پہ, بچہ گود میں چھوٹا بچہ ہے, جی موبائل سے قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے, بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ترنت وضو کرنا چاہیے. ٹھیک, اور سوال ہے میرا ایک, اگر کہیں تو, یا پھر وقت ہے آپ کے پاس تو؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ جواب لے لیں گے. جی بہت بہت شکریہ چھندواڑا سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سید میسم حسین پٹنہ بہار سے بول رہا ہوں سر. جی میسم حسین صاحب. جی پٹنہ بہار سے بول رہا ہوں. جی سوال کیجئے. جی احمد بھائی میرا 2 سوال ہے. جی ایک سوال تو یہ ہے, پہلا سوال کہ ہم کیسے پہچانے کہ اللہ نے ہمارا روزہ قبول کر لیا, اس کا کیا پیمانہ ہے؟ جی اور دوسرا ایک نعت سنا دیں ویسے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا ہے. جی مفتی صاحب کئی ایک سوالات آ گئے ہیں. اورنگ آباد سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ قرآن پاک انہوں نے مکمل کر لیا اور بخش بھی دیا, بعد میں ان کو احساس ہوا کہ جو اس میں سجدے تھے وہ ہم نے پورے نہیں کیے ہیں, تو ایسی صورت میں یہ کیا کریں؟ کیا پورے نہیں کیے ہیں؟
سجدے یہ پورے نہیں کر پائے ہیں، جو قرآن پاک میں سجدے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کر پائے ہیں، قرآن پاک انہوں نے بخش دیا ہے، تو ایسی صورت میں جو سجدے باقی رہ گئے وہ کیا کریں؟ یعنی سجدے ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. قرآن مجید مکمل آپ نے پڑھا ہے. دریافت یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیات ہے، آیات سجدہ، جن آیات کے پڑھنے پر سجدے تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ سجدے اگر آپ سے ادا نہیں ہوئے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں اور آپ قرآن مجید کا ثواب بخش بھی دیے ہیں، تب بھی کوئی بات نہیں ہے، ابھی بھی آپ ان سجدوں کو ادا کر لیں. یعنی تلاوت کے سجدے اگر اس وقت ادا کیے جائیں تو بہتر ہے، اگر نہیں تو بعد میں بھی ادا کر لے سکتے ہیں. جب بھی ادا کریں گے وہ ادا ہو جائیں گے. اب آپ تاخیر مت کیجئے، غیر مکروہ وقت میں جتنے سجدے آپ کے ذمہ واجب ہیں ان سجدوں کو ادا فرما لیں. جی مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال تھا کہ جیسے رمضان میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب جو ہے 70 گنا ہو جاتا ہے، تو قضاء عمری اگر ہم رمضان میں پڑھتے ہیں تو اس کا کتنا ثواب ملے گا؟ رمضان شریف میں بھی آپ کو چونکہ کافی وقت مل رہا ہے، بہت اچھا ہے کہ جو بھی اپنے زندگی میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کی قضا کرنے کا ارادہ کر کے ادا کرتے جائیں. تو اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ اس کا بھی ثواب فرض کے جیسا، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے. اللہ اپنی شان کریمی سے 70 فرضوں کا ثواب عطا کرنے پر قادر ہے. اللہ کی رحمت سے امید رکھیے. لیکن یہ کہ میں جیسے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا اسی قسم کے سوال کے جواب میں کہ رمضان آ رہا ہے کہہ کر اپنی نمازوں کو آپ محفوظ کر کے نہ رکھیں کہ ہم نے ادا نہیں کی ہے، اب رمضان کے مہینے میں جا کر ادا کریں گے. جو بھی اپنی زندگی میں قضا نمازیں ہوئی ہے وہ ادا کریں گے. یہ سمجھ کر رمضان کا انتظار نہ کریں، اس لیے کہ رمضان آنے سے پہلے بھی کوئی گزر جا سکتا ہے، رمضان کے مکمل ہونے سے پہلے بھی گزر جا سکتا ہے. اس لیے کوشش اس بات کی ہو کہ نمازیں قضا ہونے ہی نہ پائے. لیکن ہو چکی ہیں تو اب ادا کرتے جائیں ایک ایک کر کے. زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنے کے مقابل میں اپنی ذمے جو قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کرنے کو اختیار کریں. جی مفتی صاحب، کشمیر سے بھائی نے سوال کیا ہے کہ جیسے تیسرے عشرے میں جو شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، تو ان کے پوچھنے کا مطلب ہے کہ کس طرح سے تلاش کر سکتے ہیں، کیا اس کا مقصد ہے؟ جی اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر نازل کیا ہے. اور آگے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیکن اب کب تلاش کریں، کیسے تلاش کریں؟ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ طاق راتیں کیا ہے. تو دیکھیے 20 رمضان مکمل ہونے کے بعد جو رات آتی ہے 21ویں، یہ طاق رات ہے. پھر اس کے بعد 23ویں، یہ دوسری طاق رات ہے. پھر 25ویں، یہ تیسری طاق رات ہے. پھر 27ویں، یہ چوتھی طاق رات ہے. پھر 29ویں، یہ 5ویں طاق رات ہے. تو 5 طاق راتیں ہوتی ہیں، 21، 23، 25، 27، 29. تو رمضان کی ان طاق راتوں میں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. پوری رات اگر جاگ نہ سکیں تو کم از کم مغرب کی نماز وقت پر پڑھ لیں، عشاء کی نماز اہتمام سے پڑھ لیں، تراویح پڑھ لیں. اس کے بعد کچھ دیر آرام کر کے پھر اٹھ کر کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں. اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں اور فجر کی نماز پورے اپنے تقاضے کے ساتھ وقت پر پڑھ لیں. تو انشاءاللہ تعالی برکتیں، رحمتیں اللہ اس رات میں جو رکھا ہے عطا فرمائے گا. زیادہ اہتمام اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم درجہ اتنا تو اہتمام کر لیں ہر طاق رات انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ممبئی سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کے موبائل پہ جو ہے قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہے، تو یہ وضو کر کے اور موبائل پر تلاوت کرتے ہیں، اور ان کا چھوٹا بچہ ہے جس کو گود میں لیے رہتے، تو ایسی صورت میں اگر بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو کیا پھر سے وضو کر کے تلاوت کریں؟ یہ دیکھیے اگر بچہ گود میں پیشاب کر دے تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، جی وضو قائم رہتا ہے. البتہ پیشاب اگر جسم پر کپڑے پر گرا ہوا ہے تو پھر وہ حصے کو آپ دھو لیں اور پاک کر لیں، لیکن اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. وضو توڑنے والی چیزوں میں سے کسی کا پیشاب جسم پر گرنا نہیں ہے. خود پیشاب کو جا کر آئیں گے تو وضو ٹوٹے گا، بچہ اگر پیشاب کر لے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. البتہ اس گندگی کو آپ دور کر لیں
پھر اس کے ساتھ قرآن مجید آپ پڑھیں، الگ سے وضو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور پٹنہ سے میسم حسین صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا روزہ قبول کر لیا ہے؟ جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں کیسا معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو قبول کر لیا ہے؟ بہت اچھا اور دلچسپ سوال ہے۔ ایک طلب اور تمنا ہر مومن کے دل میں رہتی ہے کہ میری یہ عبادت اللہ قبول فرما لے، لیکن وہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کیا پیمانہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ ہمارا روزہ یا ہماری عبادت قبول ہو گئی ہے؟ تو اصل میں بات قرآن کریم کی روح سے یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ان لوگوں ہی کی طرف سے قبول فرماتا ہے جو اخلاص کے ساتھ، تقوی اور خشیت کے جذبے کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف ہمارا قلب متوجہ رہے، ہم دکھاوا یا نام و نمود کے لیے عبادت نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جو اس کے اندر کام بتائے گئے ہیں ان کو انجام دیں، جن سے رکنے کے لیے کہا گیا ان سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اب اس کے بعد قبولیت کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ ایک غیب کی بات ہے۔ امید قبولیت میں ہی بندہ عمل کرتا ہے اور اللہ سے امید رکھنا ہی چاہیے، لیکن کنفرم کس کا قبول ہو گیا ہے یہ اس دنیا میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد اللہ کے پاس جائیں گے تبھی پتہ چلے گا۔ اس لیے ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہر عبادت کو اس شوق و ذوق کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ ادا کرو کہ اللہ اسے قبول فرما لے اور اللہ کی رضا مل جائے۔ ہر گناہ کو اس لیے چھوڑو کہ یہ گناہ جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ کی ناراضی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہر نیکی کو اس لیے کرو کہ یہی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ چھوٹی نیکی بھی ہے، نہیں اس میں نہیں، میں اس سے بڑی نیکی کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں کہہ کر اس کو چھوڑو مت۔ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی نیکی سے ہی اللہ راضی ہو جائے۔ اور اب ایک بڑے گناہ سے میں بچ گیا، ایک چھوٹا گناہ کرا تو کیا حرج ہے، یہ مت سمجھو۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی یہ سمجھ کر چھوڑو کہ ہو سکتا ہے اللہ اسی سے ناراض ہو جائے۔ اس طرح سے ہمیں دنیا میں ایک امید کی کیفیت میں رکھا گیا ہے، خوف کے ساتھ۔ قطعیت سے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، پورے شرائط پر اگر ہمارا روزہ اتر گیا تب بھی قبولیت کا تعلق اللہ کے فضل و کرم پر ہے۔ اللہ اپنی شان کریمی سے قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیں کیا سکھایا گیا، عبادت مکمل ہونے کے بعد اللہ سے بخشش مانگو اور قبولیت کے لیے دعا مانگو۔ اب دیکھیں میں ایک مختصر آپ کو بات عرض کرتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، آخر میں تشہد پڑھتے ہیں، دعا ابراہیمی پڑھ کر کیا دعا مانگتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، گناہوں کو نہیں بخشے گا مگر تو ہی۔ اب اللہ سے دیکھیے ہم نماز پڑھ کے کہتے ہیں ہم نے گناہ کیا، حالانکہ نماز تو عبادت ہے نا میرے بھائی، مگر ہمیں اسلام یہ تصور دے رہا ہے کہ یہ عبادت قبولیت کے درجے میں پہنچی، تجھے کیا معلوم ہے بندے، تو یہی عرض کر کہ مولا میرا وجود تو اس لائق نہ تھا کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکے، تیری توفیق سے میں آیا، مولا جیسا پڑھنا تھا مجھ سے پڑھا نہیں گیا، جیسے اذکار تھے ویسے ادا نہ کر سکا، جیسا قیام رکوع سجدہ تھا ویسا کر نہ سکا، بس میرے مولا قصوروں کو معاف کر کے قبول فرما لے۔ ایسی روزہ مولا تیرا حکم تھا میں نے رکھا، کھانے پینے سے بچا، ازدواجی تعلق سے بچا، جتنا ممکن ہے گناہوں سے بچا رہا، مگر میرے مولا یہ قبولیت کے درجے میں ہے، میں نہیں کہہ سکتا، تو اپنی شان کریمی سے یا اللہ تو قبول فرما لے۔ تو یہ امیدوں میں بندے کو رکھنا اور اللہ سے لو لگائے رکھنا یہ بہت اللہ کو پسند ہے۔ قطعیت سے کسی کا روزہ قبول ہے، کسی کا روزہ قبول نہیں ہے، یہ بات ایک درجہ غیب کی ہے، اس لیے اس پر پردہ ہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ قبول کرے، اسی امید میں ہمیں کرنا ہے۔ جی بے شک، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ممبئی سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے روزہ بھی رکھتا ہے اور نماز کے وقت پر نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی وہ کرتے ہیں، لیکن باقی کا جو ٹائم ہے وہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کیا کریں اور اس بچے کا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے میرے عزیز، اللہ کا فضل ہے کہ بچہ روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، یہ نیکیاں ہیں۔ ان نیکیوں کی وجہ سے اس کے حوصلے کو بڑھایا جائے۔ اب رہا باقی وقت موبائل میں رہتا ہے تو موبائل میں اگر وہ اچھی چیزیں دیکھ رہا ہے، جیسے کہ موبائل کے ذریعے سے قرآنی معلومات ہوتی ہے، اسلامی معلومات ہوتی ہے، حدیث معلومات میں آتی ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر دوستوں سے ضرورت کے حد تک گفتگو بھی کر رہا ہے تو اسلام ایک دوسرے سے ربط و ضبط سے منع نہیں کرتا، ہاں لایانی باتوں سے روکتا ہے۔ اگر اچھا استعمال موبائل کا کر رہا ہے تو وہ برا نہیں ہے، لیکن اگر وہ کچھ گندے چیزوں کو دیکھتا ہے، غلط عادتیں اس کی وجہ سے پڑ رہی ہے، تو اس کو پیار سے سمجھائیے اور محبت سے بتلائیے۔ اگر وہ ہمارا پروگرام سن رہے تو ہم ان سے بھی خواہش کرتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل میں وہی چیزیں دیکھیے جس کے دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، ان چیزوں کو مت دیکھیے جس کا دیکھنا اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے، کیونکہ آپ نے روزہ رکھ کر
جائز چیزوں کو ترک کر دیا اللہ کے حکم پر تو ناجائز چیزوں کو بھی ترک کر دیجیے تاکہ روزہ اللہ کے پاس قبول ہو جائے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. سوال کیجیے. کہ عید کی نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں یا مسجد میں پڑھنا ضروری ہے؟ ٹھیک. اور کوئی سوال؟ بھائی ایک ہی سوال ہے. ٹھیک بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے پرویز بات کر رہا ہوں. پرویز صاحب جی سوال کیجیے. جی بھائی میرا 2 سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ رمضان میں جو ہم فطرہ نکالتے ہیں وہ کیا ہم مرحومین کے نام سے دے سکتے ہیں؟ آپ تھوڑا زور سے بات کریں گے. یہ رمضان میں ہم فطرہ نکالتے ہیں جی وغیرہ یہ جو ہم مرحومین کے نام سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اور کس طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم قرآن ختم کرتے ہیں رمضان میں تو یہ کیا ہم میرے مرحوم والد کے اوپر میں پکڑ سکتا ہوں یا نہیں سکتا ہوں؟ یہ بس یہ 2 سوال تھے میرے. ٹھیک بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ممبئی سے. سوال کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے کیا؟ ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب گیس کی پرابلم ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ گیس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جانے سے نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ مطلب گھڑی گھڑی وضو کرنا پڑتا ہے. نماز پوری مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. تو پھر سے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی. بہرحال مفتی صاحب سے جواب لے لیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب میرے پاس کئی ایک سوالات ہوگے. میں چاہوں گا کہ مختصر جواب دیں. جی حیدرآباد سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ گھر میں عید کی نماز کیا پڑھ سکتے ہیں؟ جی گھر میں عید کی نماز تو آپ جماعت سے پڑھنے کی ہوتی ہے. مساجد میں یا عیدگاہوں میں جہاں انتظام ہے وہاں پڑھی جائے گی. گھروں میں نفل نماز بطور شکرانے کے پڑھ لیا کریں. جی اور حیدرآباد سے ہی پرویز صاحب نے سوال کیا تھا کہ فطرہ کیا مرحومین کے نام سے دے سکتے ہیں اور جو قرآن پاک ہم بخشتے ہیں وہ اپنے مرحومین والدین کے نام سے بخش سکتے ہیں؟ جی فطرہ زندوں کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. مرحومین کی طرف سے فطرے کے بجائے آپ کوئی بھی بلا لحاظ تعداد خیرات کریں انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا. جی اور قرآن پاک جو ہے مرحومین کی طرف سے بخش سکتے ہیں؟ ہاں برابر قرآن مجید پڑھ کر تلاوت کرنے کے بعد اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ملنے والا ہے اللہ سے درخواست کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں مرحومین کو پہنچا تو اللہ کی شان کریمی سے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. جتنا پڑھنے والے کو ملا ہے اس میں کمی کیے بغیر مرحومین کو بھی اللہ عطا کرے گا. جی اور ممبئی سے بہن نے سوال کیا تھا. مختصر جواب چاہوں گا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ تہجد کی نماز کے لیے ہلکی سی نیند ہونا چاہیے. اگر نہیں سوئے ہیں تو جاگتے ہوئے بھی اگر آپ رات گزار رہے ہیں تو نفل پڑھیں گے وہ قیام اللیل میں شامل ہوں گے. جی اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ جیسے گیس کی شکایت ہے تو نماز پڑھتے میں وضو ٹوٹ جاتا ہے, ریحہ خارج ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا پھر سے وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گی؟ یہ جواب مختصر نہیں ہو سکتا, تھوڑا اس میں تفصیل ہے. اگر وہ مسلسل اسی قسم کے مرض میں مبتلا ہے تو وہ معذور کہلائیں گے. 2 رکعت نماز پڑھنے تک بھی ان کو فرصت نہیں مل رہی ہے, مسلسل گیس کا پرابلم ہے, تو ایسی صورت میں ہر نماز سے پہلے تازہ وضو کر لیں اور نماز شروع کریں. اگر یہ عارضہ نماز کے درمیان میں پیش آیا تو اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن ایسا نہیں ہے, یہ معذور نہیں ہے. گاہے بگاہے ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو جب بھی ایسا پرابلم ہوا فوراً آپ نکل جائیں, نماز کے باہر آ جائیں, نماز ٹوٹ گئی پھر تازہ وضو کر کے نماز پڑھیں. اسی حالت میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی. ہاں البتہ مسلسل یہ بیماری میں مبتلا ہو گئے,
2 رکعت بھی آپ کو پڑھنے کے لیے فرصت نہیں مل رہی ہے مگر برابر گیسز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں تازہ وضو کر کے نماز شروع کریں، درمیان میں گیسز خالی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یا بد ہضمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو ایسے موقع پر آپ اچھا اپنے آپ کو فارغ کر لیں، پھر اس کے بعد اطمینان سے نماز پڑھیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور افضل بنگلوری صاحب، نعت کی بھی فرمائش آئی ہیں تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں مختصر 3 اشعار جو ہے آپ ہمارے ناظرین کو نعت کی شکل میں پیش کریں. جی افضل بنگلوری صاحب. جی شکریہ. ہاں چونکہ وقت کی پابندی ہے جی تو 3 اشعار اس نعت کے بہت اس کی فرمائش بھی آ رہی ہے. مدینے کی لگا کر دل سے اپنے خاک لایا ہوں، مدینے کی لگا کر دل سے اپنے خاک لایا ہوں، میں اپنی روح کی سب سے ہنسی پوشاک لایا ہوں، میں اپنی روح کی سب سے ہنسی پوشاک لایا ہوں، مدینے کی لگا کر دل سے اپنے خاک لایا ہوں. اور یہی تحفہ ہے زاد سفر بھی اور اثاثہ بھی، یہی تحفہ ہے زاد سفر بھی اور اثاثہ بھی، کھجوریں آب و زمزم اور میں مسواک لایا ہوں، کھجوریں آب و زمزم اور میں مسواک لایا ہوں، مدینے کی لگا کر دل سے اپنے خاک لایا ہوں، میں اپنی روح کی سب سے ہنسی پوشاک لایا ہوں. جی بہت بہت شکریہ افضل بنگلوری صاحب اس خوبصورت نعت کے لیے. اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. اور افضل بنگلوری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ دونوں حضرات نے پروگرام میں شرکت کری. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحل پاشا کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ آپ سے اسی وقت پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.